5واں رکوع چوتھے پارے کا اور 14واں رکوع سورۃ آل عمران کا شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے جو صدقہ کا معاملہ ہوا تو اب صدقے کے بالکل مقابل سود کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، جو کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے، یعنی سود ہر حال میں حرام ہے، اور اس کی نجاست اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا نقصان بڑھتا جاتا ہے، اور اماؤنٹ بھی ایک بندہ بیچارہ ایک بار مقروض ہو جائے پھر اس کے بعد کئی گنا اس پر قرضہ چڑھتا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہ جو سود والا معاملہ ہے کہ کسی کو قرض دینا اور اس پر نفع مقرر کر کے لینا، یہ دراصل اللہ کے تقوی کے خلاف ہے، یہ دنیا کی لالچ ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تو وہ اس لالچ سے محفوظ رہ سکے گا اور پھر کامیابی، حقیقی کامیابی میسر ہوگی۔ فرمایا واتقوا النار، اگر سود کھاؤ گے تو پھر آگ ہے تمہارا انجام۔ واتقوا النار، اور اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ جو شخص سود کو حلال سمجھ لے گا، سود کے بچاؤ کے حکم کے باوجود اس کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھے گا اور اس کی حرمت کا قائل نہیں ہوگا تو وہ کفر کی طرف آگے بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار شدہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، پیسے میں آگے بڑھنا کی ریس نہ لگاؤ، بلکہ سارعوا، تم نے ریس لگانی ہے تو ریس لگاؤ، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار شدہ ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، یہ متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے پیسہ جمع کر کے اسے مزید قرضوں پر دے کر، سود پر دے کر سود پہ سود کھاتے رہتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے پیسے کے بجائے، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں بھی، والضراء، اور تنگی کی حالت میں بھی، والقاظمین الغیظ، اور ان کی طبیعت ایسی خوش ہوتی ہے کہ یہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور انسانیت کے ساتھ ان کا معاملہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو ہے ہی محسنین سے محبت فرماتا ہے، اللہ تو اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جو لوگ اگر جب ان سے کوئی برائی بے حیائی واقع ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں یہ اپنے غلط کیے پر مصر نہیں ہو جاتے، ڈھیٹ نہیں بن جاتے، وہم یعلمون، جب کہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، وجنات، اور ایسی جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ونعم اجر العاملین، اور ایسے کام کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اے لوگو تم سے پہلے بھی سنن، کئی طریقے گزر چکے، ایک تاریخ ہے اور تاریخ میں مختلف انداز زندگی گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو دیکھو، فانظروا، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا، نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، ان کا انکار کرنے والوں، جھٹلانے والوں، بے عملوں کا کیا انجام ہوا۔
فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ ولا تہنوا اور کمزور مت پڑو، مومنوں کمزور مت پڑو، بے ہمت مت ہو جاؤ، ولا تحزنوا اور غم مت کرو، وانتم الاعلون اور تم ہی تو اعلیٰ ہو، تم ہی تو بلند تر ہو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، اگر حقیقی معنی میں مومن ہو تو پھر تم فاتح ہو، تم اعلیٰ ہو۔ ان یمسسکم کرہن اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، تمہیں کوئی زخم پہنچا، فقد مس القوم کرح مثلو تو اس قوم کو بھی یعنی کافر قوم کو بھی تم جیسے زخم لگ چکے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا یہ تو ایام ہیں، دن ہیں، زمانے ہیں، نداولها ہم ان کو عدلتے بدلتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ان کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ علامت لگا دے، جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو جب حالات سے کوئی کٹھن حالات میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کے گزرتا ہے تو گویا اس پر ایک علامت لگ جاتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو، یا اللہ علامت کر دے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور اللہ تم میں سے شہداء بنائے۔ واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند تو نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا ڈالے۔ ام حسبتم کیا تمہارا خیال ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم جبکہ اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم لوگوں میں سے، جن لوگوں نے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مشقتیں اٹھائیں، ان کو تو وہ ابھی مشقت کی ان پر وہ علامت ہی نہیں لگی، تو ایسے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ نے تو اور اللہ جانے گا صابرین صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ اس سے پہلے کہ تم اس کو ملتے، یعنی اس جنگ سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو وہ صحابہ کرام نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو شہادت کی تمنا میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی جہاد ہو اور ہم اس میں شریک ہوں۔ تو جب غزوہ احد ہوا تو اس میں جو صورتحال سامنے آئی تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ اس سے پہلے کہ اس سے تم ملتے، فقد رأیتموہ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، افئن ماتا تو اگر وہ انتقال فرما گئے، او قتلا یا قتل کر دیا گیا انہیں، انقلبتم تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا وہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین اور شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وما کان لنفس اور کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ان تموتا کہ وہ اسے موت آئے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا جو کہ مقرر ہے متعین مدت کے لیے، ومن یرد ثواب الدنیا اور جس نے بھی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہا، نؤتہ منہا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ اور جس نے آخرت کا بدلہ چاہا، نؤتہ منہا ہم اسے اس میں سے دیں گے، وسنجزی الشاکرین اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے نبی ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ جن کے ساتھ کئی اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا، جن کے ساتھ کئی اللہ والوں نے جہاد کیا، فما وہنوا تو وہ کمزور نہ پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ
اس چیز کی وجہ سے جو انہیں اللہ کے رستے میں جو مصیبت آئی تو وہ انہیں ان کی ہمت پسپا نہ کر سکی، ان کی ہمت نہ توڑ سکی۔ وما ضعفوا، اور وہ اللہ والے نہ تو کمزور پڑے، ومستکانوا، اور نہ ہی دبے، نہ ہی اس سے دب سکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی تو صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا، تو وہ جو اللہ والے اللہ کے رستے میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تھے، فرمایا ان کی بات، ان کا قول یہ نہیں ہوتا تھا الا مگر یہ ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملوں میں ہم جو حد سے بڑھے ہوئے ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی بخش دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری نصرت فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔